अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उसामा फारूक शाह पीरजादा एक बार फिर से आपके रूबरू 12वीं जमात के अरबी क्लास के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, आज का जो हमारा सबक है अद्दर्सुस्सानी दूसरा सबक है और टॉपिक है आयातुल खालिक यानी अल्लाह ताला की निशानियां। तो चलिए हम सीधा ही अपने टॉपिक पर आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये सबक है अद्दर्सुस्सानी आयातुल खालिक, इसके हवाले से चंद अल्फाज माना है, आप तवज्जो से इन्हें सुनिए। तुम सूना के माना तुम शाम करते हो, तुज़हिरूना के माना तुम ज़ुहर करते हो, अल मसलु मिसाल, इब्तिगाउ तलाश, कानितूना के माना है ताबे फरमान, तुस्बिहूना के माना तुम सुबह करते हो, तुखरजूना तुम निकाले जाओगे, मवद्दतन के माना मोहब्बत, अल बरकु के माना बिजली, यबदऊ के माना वो शुरू करता है, अशियन के माना तीसरे पहर यानी सूरज ढलने का वक्त, तुराबुन के माना मिट्टी, मनामुन के माना नींद, दावतन के माना पुकार और अहवनु के माना है आसान तर। डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। अद्दर्सुस्सानी आयातुल खालिक यानी अल्लाह ताला की निशानी। जैसा कि आपको मालूम है, इस सबक में कुरान करीम की आयतें हैं और उनकी ट्रांसलेशन इन उर्दू और इंग्लिश करनी है, तो हम आसान जुबान में ही ट्रांसलेशन करते हैं यानी उर्दू में। और मैं आपको भी बताता चलूं, ये आयतें कुरान करीम की आयतें हैं। पारा नंबर 21, सूरा नंबर 30, सूरह रूम, आयत नंबर 17 से लेकर आयत नंबर 27 तक आपके सिलेबस में दी गई है। चलिए इनकी ट्रांसलेशन करते हैं, आप तवज्जो से सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसुब्हानल्लाहि हीना तुमसूना व हीना तुस्बिहून। पस तस्बीह करो अल्लाह ताला की, हीना तुमसूना जब तुम शाम करते हो, व हीना तुस्बिहून और जब तुम सुबह करते हो, यानी सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो। वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्ज़, उसी की हम्द है जमीन व आसमान में, उसी के लिए हम्द है जमीन व आसमान में, फिस समावाति वल अर्ज़ आसमानों में और जमीनों में, व अशियन और तीसरे पहर यानी सूरज ढलने के वक्त, वहीना तुज़हिरून और जब तुम ज़ुहर करते हो, यानी इन औकातों में भी अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो। ठीक है ना? हाँ, आगे चलते हैं। युखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति, युखरिजुल हय्या अल्लाह ताला निकालता है जिंदे को, मिनल मय्यिति मुर्दे से, व युखरिजुल मय्यिता और निकालता है मुर्दे को, मिनल हय्यि जिंदे से, व युहयिल अर्ज़ बअद मौतिहा और जिंदगी बख्शता है, जिंदगी बख्शता है जमीन को उसके मर जाने के बाद, व कज़ालिका तुखरजून और इसी तरह तुम भी निकाले जाओगे। समझ में आ गया? हाँ, चलिए आगे चलते हैं। वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन, उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हें पैदा किया, अन खलक़कुम तुम्हें पैदा किया, मिन तुराबिन मिट्टी से, सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून और फिर तुम इंसान बन के फैल गए, यानी इंसान बन के अब तुम फैल गए। ठीक है ना? आगे चलते हैं। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम, उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे नफ्स से, तुम्हारी जिन्स से पैदा की। क्या पैदा की? वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे ही जिन्स से बीवियों को पैदा किया। लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत यानी शफकत पैदा की। मोहब्बत और रहमत शफकत डाल दी, यानी तुम्हारे दरमियान, मियां बीवी के दरमियान। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। आगे चलते हैं। वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़, और उसकी निशानियों में से है कि उसने जमीन व आसमान की पैदाइश की, जमीन व आसमान को बनाया। वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम,
اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں میں اختلاف ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں ہر کسی کی زبان الگ، ہر کسی کا رنگ الگ. اس لیے قرآن پاک میں فرمایا اللہ جل جلالہ نے وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند لوگ ہیں، دانش مند لوگوں کے لیے ہیں اس میں نشانیاں. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں آگے چلتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا دن اور رات کا سونا. ٹھیک ہے. وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا. وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں، سننے والے لوگوں کے لیے. لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، جو غور سے سنتے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا یہاں تک؟ ہاں آگے چلتے ہیں. یہاں وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، بجلی کی چمک دکھاتا ہے. يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، بجلی کی چمک دکھاتا ہے. خوفًا وطمعًا، خوف کے ساتھ بھی، وطمعًا اور طمع کے ساتھ بھی. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے برساتا ہے، ماءً پانی. ٹھیک ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برساتا ہے. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے اس کے مر جانے کے بعد. یعنی میں آپ کو ایسے سمجھاؤں کہ زمین خشک ہوتی ہے، جل گئی ہوتی ہے، اور سمجھو کہ زمین مردہ ہوئی ہوتی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، اور سمجھو کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے مر جانے کے بعد زندگی بخش دی. سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ پھر ہر طرف سے اس بارش کی وجہ سے ہریالی ہی ہریالی دکھائی دیتی ہے، سرسبز و شاداب. ہر سمت سے جب ہم نظر ڈالتے ہیں زمین ہریالی دکھائی دیتی ہے، سرسبز و شاداب دکھائی دیتی ہے. اسی لیے فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مر جانے کے بعد. یعنی اس سے پہلے زمین مردہ تھی، یعنی وہ خشک تھی، جل گئی تھی. اب جب اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، زمین میں سرسبز شاداب پھیل گئی، زمین ہریالی ہریالی بن گئی، تو زندگی بخش گئی. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اور اس کی نشانیوں میں سے، یعنی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین و آسمان. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے زمین و آسمان کا اس کے حکم سے قائم رہے. یعنی جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں آسمان بغیر کسی ستون کے قائم ہے، بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے. کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اسی کے حکم سے ہے زمین و آسمان قائم. ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً، اور پھر جب تمہیں بلایا جائے گا، جب اللہ تعالیٰ پکار دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا، من الارض، کس سے؟ زمین سے. اذا انتم تخرجون، اور تم فوراً اچانک نکل آؤ گے. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں اچانک نکل آؤ گے. ثم اذا انتم تخرجون، جب اللہ تعالیٰ دوبارہ بلائے گا اور اس وقت تمام انسان فوراً نکل آئیں گے. کس سے؟ زمین سے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، یعنی اسی کی ملکیت ہے زمین و آسمان میں. کل لہ قانتون، اور باقی سب کے سب تابع ہیں. سمجھ میں آ گیا؟
ہاں آگے چلتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ وہی ہے جو يَبْدَأُ الْخَلْقَ مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، مخلوق کی تخلیق کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ وہی ہے جو مخلوق کی تخلیق کرتا ہے، مخلوق کی ابتدا کرتا ہے. ثُمَّ يُعِيدُهُ اور پھر وہی اس کا اعادہ کرتا ہے. ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر وہی اس کا اعادہ کرتا ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ یہ اس کے لیے آسان تر ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ یہ اس کے لیے آسان تر ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اس کی نشانی سب سے اونچی ہے. کس میں؟ آسمانوں میں اور زمینوں میں. یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی آسمانوں اور زمینوں میں سب سے اونچی ہے، سب سے برتر ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست حکمت والا رب ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ نے دیکھا یہ ہمارا دوسرا سبق تھا. اس کی ٹرانسلیشن ہم نے اردو میں کی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا، دوسرا ٹاپک، وہ بھی مکمل ہو گیا اور اس ٹاپک کے 5 مارکس ہیں. اگر آپ اس سبق کو توجہ کے ساتھ سنیں گے، توجہ کے ساتھ سمجھیں گے، سمجھو کہ آپ کے 5 مارکس گین ہو گئے. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ کے لیے میں بھی کوشش کروں گا اور کلاسز لینے کے لیے. آئندہ کلاس تک دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.